شراب چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی استعمال کیا، انہوں نے بھی استعمال کیا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز میں کھڑے ہوئے نا تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی جگہ کہنے لگے اعبد ما تعبد، اعبدو، تو حکم آ گیا کہ بھائی نماز کے حالت میں اس حالت کے اندر مت جاؤ جس وقت نشے کی حالت ہو، اس وقت تک حرمت نہیں، لیکن تدریجاً شراب کی حرمت آئی ہے۔ ایک حکم پیچھے گزر گیا دوسرے سپارے میں، وہ پہلے آیا تھا کہ بھائی اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی، لیکن نقصان منع نہیں کیا، تھوڑی سی نفرت ڈال دی۔ ادھر آ کر کہہ دیا کہ یہ ایسی بری چیز ہے کہ نماز کی حالت کے لیے مناسب نہیں ہے، تاکہ تھوڑی سی اور نفرت آ جائے۔ پھر آگے جا کر انما الخمر، لوگوں کو پہلے عادی بنا دیا گیا، طریقے سے اصلاح کی ہے۔ بول چلو بھائی، ہاں جی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ دیکھو علی کے بارے میں یہ آ گیا شان نزول میں کہ کیا ہوا، انہوں نے شراب پیا ہے، لیکن اس کو شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حالت اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ جس طرح اللہ نے نبی کی یہ صفت رکھی ہوتی ہے نا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہوتی ہے، اللہ نبوت سے پہلے بھی اللہ اس نبی کو بچا کر رکھتے ہیں، تو اللہ نے صدیق کا درجہ بھی بہت رکھا ہے، نبوت والا تو نہیں ہے، لیکن شراب سے اللہ نے ان کو پہلے سے بھی کیا رکھا ہے، بچا۔ انہوں نے کبھی شراب کا استعمال، یہ لکھا ہے علماء کرام، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، ما تقولون اے ما تقرؤون، جو تم پڑھتے ہو نماز کے اندر اس کا پتہ نہیں چلا تو اس وقت تک نہ نماز پڑھو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل،